السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج بڑا اہم دن، مریم نواز صاحبہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن گئیں، اور جبکہ تحریک انصاف نے مریم نواز کی بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کو مسترد کر دیا، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ سلیکشن جمہوریت کے دامن پر بدنما داغ ہے اور بڑا صوبہ، بڑے دعوے، بڑی ذمہ داری۔ مریم نواز 220 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی۔ پہلے ہی دن 3 اجلاسوں کی صدارت کی اور دورے کیے تھانوں کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان لوگوں کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں جو کہ جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا آنے والی جو حکومت ہے ان کا مستقبل IMF کی ڈیل سے مشروط کر دیا گیا ہے یا اس سے وابستہ ہے، نئی حکومت کے لیے حالات کیا ہیں، پھولوں کی سیج ہے یا کانٹوں کا تاج ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ IMF کو خط لکھا PTI نے، کیا یہ فیصلہ، خط لکھنے کا فیصلہ جو ہے، یہ اس کے لیے کوئی نیا ایک محاذ کھول دے گا؟ کوئی غلط پتہ تو نہیں کھیل دیا PTI نے؟ کیا وفاقی بجٹ کے بعد پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بن سکتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ وفاق میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، جبکہ پنجاب اور سندھ کی بات کریں تو یہاں پر اقتدار کی منتقلی کا عمل جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ 3 صوبے، 3 جماعتیں اور 3 حکومتیں ہیں، مقابلہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مریم نواز کے جو دعوے ہیں، جو وعدے ہیں، وہ شریف خاندان کی سیاست مریم کی کارکردگی پر منحصر ہو چکی ہے۔ سندھ کابینہ کی الوداعی اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، جبکہ MKM یہ کہتی ہے حکومت کی اپوزیشن میں جانے کا فیصلہ نون لیگ سے جو حتمی مذاکرات ہیں ان کے بعد ہی ہوگا۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، جو میرے ساتھ مہمان ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ بیرسٹر عزیر غوری صاحب، PTI سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم باقی مولوی صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ندیم باقی مولوی صاحب، میں پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی، آنے والی حکومت کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ IMF سے وابستہ ہے، وہی ڈیل ہوگی، پھر ہی حکومت کو کچھ ریلیف مل سکے گا کہ وہ آگے عوام کو ریلیف منتقل کرے، یا کچھ اور معاملات ہوں گے؟ دیکھیں، ان کے لیے ایک بڑی پرانی مثال ہے، یا تخت ملے گا یا تختہ۔ کتنی پرانی مثال ہے جی، مولوی صاحب؟ تو اب یہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ اگر تخت چاہیے جی تو محنت کرو اور اپنے آپ کو پروف کر دو، ورنہ تخت سے تختے تک آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اب یہاں پہ عوام کا جو مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کو کم کرنا، اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے صحیح لوگوں کو صحیح انتخاب کر کے صحیح جگہ پہ لگانا ہوگا۔ اگر ہمارے یہاں وہی ہوگا کہ جناب ایک ڈاکٹر کو آپ ہیلتھ منسٹر بناتے ہیں تو اچھا ہے، مگر ایک وکیل کو آپ ہیلتھ منسٹر بنائیں گے تو پھر آپ ہسپتال کا حال سمجھ سکتے ہیں۔ یا معلوم پڑا کہ جناب ایک ڈاکٹر کو جو کہ انسانوں کا علاج کرتا ہے اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے دیں، IT کی منسٹریاں دے دیں، شپنگ، پورٹ اینڈ شپنگ کی انڈسٹری دے دیں۔ دیکھیں، اگر پورٹ اینڈ شپنگ کی انڈسٹری کی کسی منسٹری دینی ہے تو ان شخص کو دے جو کہ پورٹ اینڈ شپنگ کو جانتا ہو، کیونکہ وہ اس کے مطابق قانون بنائے گا اسمبلی میں۔ جس نے پورٹ اینڈ شپنگ کے بارے میں زندگی میں کبھی تحقیقات نہیں کی، تعلیم حاصل نہیں کیا، اور معلوم پڑا اس کو آپ لے آتے، کیونکہ منسٹریاں بانٹی جائے گی، منسٹریاں لی جائے گی، اور وہ اس لیے لی جائے گی کہ جناب ہمارے آدمی اس ادارے میں ہم ڈال دیں گے، اگر ادھر منسٹری آ گئی جناب ہم اپنے بندوں کو ایسے فٹ کر دیں گے، تو پھر وہی حال ہوگا کہ PIA، پاکستان سٹیل مل، اور جو ہمارے ملک کا حال ہے کہ قرضے پہ قرضہ۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے، یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اگر ہمیں ملک بچانا ہے تو صحیح آدمی کا انتخاب کریں، صحیح منسٹری صحیح انسان کو دیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر مسئلے مسائل ہوتے ٹھیک ہے۔ جائیں گے۔ یہ تو میرٹ پہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا۔ مریم نواز نے جو دعوے کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرٹ بہت ضروری ہے اور میرٹ ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو 5 سال ان کے والد صاحب نے گزارے، جو 12 سال ان کے چچا گزار کے گئے، تو کیا وہ کام کر سکیں گے جو ان کے والد نے 5 سال میں نہیں کیے اور ان کی والدہ نے، ان کے چچا نے
12 साल में नहीं किए। कैसे देखते हैं आप बैरिस्टर साहब, आप बताइए ज़रा क्या सूरत हाल देखते हैं? जनाब, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट इन्होंने जो फॉर्म करी है ये एक चोरी के मैंडेट के ऊपर फॉर्म करी है। अच्छा, मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मेरे पास ये अपने फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। मैं NA 249 से इलेक्शन भी लड़ा, लड़ने के बाद मैं लीड से वहाँ पर जीता। ठीक है। अब मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इनका मैंडेट ही ये चोरी का मैंडेट है। आपका जो पहला जो आपने यहाँ पर सवाल किया था वो रिगार्डिंग IMF किया था जी। हमारे जो मसला पता है क्या है, हमारे मुल्क के साथ मसला ये है कि हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं पाते हैं और उसकी वजह ही यही है कि लोन लेने के बाद जब हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं उसकी प्योर वजह यह है कि चोरी के मैंडेट आके वहां पर बैठ जाते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, जेबें गरम कर लेते हैं। जब ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट में पेमेंट करना पड़ती है। वो इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूस इंटरेस्ट पेमेंट हो रही होती है, वो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, मर्ज होता रहता है, अमलगमेट होता रहता है और हम फाइनेंशियली डेट ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। हमारी करंट सिचुएशन यही है कि हम डेट ट्रैप में आ गए हैं। तो हमारे पास एक ही रूट था बचने का, डेट इज बेसिकली IMF। हमने IMF की तरफ हाथ बढ़ा दिया, लेकिन IMF का लोन भी डिपेंड करता है सऊदीया के ऊपर और अदर के ऊपर कि वो लोग इस मौजूदा पे क्या हल करते हैं। अच्छा। इनकी पास परफॉर्मेंस भी अगर देख लें आप, अगर आप बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, इनकी पास परफॉर्मेंस भी देख लें, आपको पिछले 30 साल से लास्ट 3 डिकेड्स आप देख लें, इन्होंने क्या हशर कर दिया है पाकिस्तान का, कहां से लाके कहां पर पहुंचा दिया है। आज आप पेट्रोल के प्राइसेस देख लें, आज आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस देख लें, देखिए लोगों के पास खाने को नहीं है। प्रॉब्लम यही है भाई, जिसका मैंडेट है उसको आने दें, उसको करने दें, वो आगे बढ़े, वो आए, वो फ्रंट पे आए, प्रॉपर लेजिस्लेशन हो। हमारे साथ मसला ही यही है कि हम प्रॉपर लेजिस्लेशन करते ही नहीं है। प्रॉपर जहां पर अकोमोडेशन होना चाहिए है, जहां पर अपोर्शनमेंट होना चाहिए फंड्स की, वहां पर करते नहीं है, जेबें गरम करते हैं। तो हम ये चीजें सफर कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो नई आने वाली गवर्नमेंट है जी, वो उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? वैसे तो पाकिस्तान के अवाम के लिए हर जो सूरज तुलू हो रहा है हर दिन एक नया चैलेंज है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट आ रही है उसके लिए कोई चैलेंज है या वो देखिए मैं सबसे पहले करेगी? नहीं, ये सकून की तो बिल्कुल सांस नहीं ले सकते। अच्छा। ये जो हालात है ना, ये सकून के सांस नहीं ले सकते। अच्छा। उसकी वजह ये है कि रिजर्व हमारे पास खत्म हो चुके हैं। ठीक है, हम डिपेंड कर रहे हैं IMF के ऊपर और अब देखते हैं कि IMF जो है वो क्या अपना स्टांस लेती है। ठीक है, उसका स्टांस बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद ये लोगों की जो तनकीद इनके ऊपर होने वाली है ना, जिसका अभी ये जो फेस करेंगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे जो लग रहा है ये पेट्रोल भी जो है ये 500 पर लेके जाएंगे, डॉलर भी ये 500 पर लेके जाएंगे, जहां तक मुझे ये लग रहा है। ज़हर गौरी साहब क्या कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, ये तो चोरी का मैंडेट है ना, ये अगर ये आएंगे तो ये करेंगे। अगर ये हमें पहले ही 300 रुपए जी, ये आप देखिएगा, ये डॉलर 500 तक लेके जाएंगे। ये जो हाल हो रहा है ये डॉलर 500 तक जाएगा। नदीम साहब, कुछ आवाम के जख्मों का ख्याल रखें, कुछ हल करें इसका। क्या मतलब ये सूरत हाल रहेगी? इन्होंने तो डरा दिया उज़ैर साहब ने। देखिए, मैंने जैसे कि शुरू में कहा ना कि हालात बहुत ख़राब है और चाहे कोई भी हुकूमत आती, चाहे वो PTI की हुकूमत आती या चाहे किसी की भी हुकूमत आती, चैलेंजेस बहुत है। अब वही बात है कि जो भी हुकूमत आती या आ गई है, अभी हमें चाहिए प्रोफेशनल लोग। देखें, ये वो वक्त आ चुका है कि डू एंड डाई वाली तो सिचुएशन। प्रोफेशनल्स कहाँ हैं? 9 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स तो चले गए, हमारा ब्रेन तो ड्रेन हो चुका है। नहीं जनाब, पाकिस्तान में आज भी बेहतरीन किस्म के ज़हीन लोग मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको एक मिसाल दूं, ये टेम्पररी हुकूमत थी 6 माह की, जिसे हम कहते हैं आर्जी हुकूमत। इस आर्जी हुकूमत ने क्या क्या कारनामे किए? सन 2023 जनवरी में पेट्रोल की कीमत थी 332 रुपए। ये आप निगरान हुकूमत की बात? मैं निगरान हुकूमत की बात कर रहा हूं, जो कि अब चले जाएगी और अब नई हुकूमत आएगी। निगरान हुकूमत की अगर हम बात करें तो सन 2023 जनवरी की तारीख थी, पहली तारीख थी, और पेट्रोल की कीमत थी 332 रुपए। और आज आप देख लें, और पेट्रोल को 260, 270 और 280 के दरमियान होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे डॉलर की, जैसे कि हमारे इन्होंने फरमाया कि जी 500 तक चले जाएगी। एक ज़माने में इसी किस्म की आवाज़ें आ रही थी और 307 पे चले गई थी और 350 की बातें हो रही थी। ये निगरान हुकूमत 6 माह के अंदर, मैं नहीं कहूँगा 5 साल, 6 माह के अंदर आप देखें डॉलर को भी नीचे ले आई। ठीक है।
ہم بات کر رہے تھے کہ بے تحاشا امپورٹ ہو رہا ہے, ہمارے یہاں ایل سیز نہیں کھل رہی ہے, ہم کیا کریں گے, گندم شارٹ ہو رہا ہے, کھانے کو اناج نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے. اس نگراں حکومت نے 6 ماہ کے اندر امپورٹ کم کر دیے. صرف ایک ہی مسئلے کا حل تھا, افغان بارڈر کی سمگلنگ روک دی. دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ سٹیپس تھے جنہوں نے 6 مہینے میں کوئی جادو منتر نہیں کیے تھے, صرف پراپرلی. اور پھر ہم بات کرتے ہیں کامرس انڈسٹری کے جو بنے تھے گوہر اعجاز صاحب, وہ کون تھے؟ جنہوں نے فیکٹریاں چلائی تھی نا, ان کو منسٹری دی گئی. انہوں نے 10 فیکٹریاں اپنی چلائی ہیں, تو کیا انڈسٹری نہیں چلا سکتے؟ انہوں نے کسی ڈاکٹر کو اٹھا کے انڈسٹری کا منسٹر نہیں بنا دیا تھا. اگر نگراں حکومت اتنی اچھی تھی تو پھر یہ 60 ارب خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نگراں حکومت کو کنٹینیو کر دیتے. یہ ہمارے آئینی جو حق ہے ہر پاکستانی کا, اور وہ یہ ہے کہ نگراں حکومت زیادہ دیر تک نہیں کر سکتی. آپ کو مارچ میں جو ہے آپ کو اپر ہاؤس کا الیکشن ہوگا, آپ کو سینیٹرز کا انتخاب کرنا ہوگا. 90 ڈیز سے تو ویسے ہی نکل ہم چکے تھے. ڈیموکریسی کی ہم بات کریں تو ڈیموکریسی میں تو یہ نگراں حکومت رہ نہیں سکتی تھی, مگر انہوں نے ایک مثال قائم کر دیا. انہوں نے بیٹھے نہیں رہے. اگر وہ چاہتے بیٹھے رہتے کہ بھائی مہنگائی ہو رہی ہے, ہم کیا کریں, ہم تو نگراں حکومت, ہم کیوں کام کریں. اچھا, انہوں نے ایس آئی ایف سی کا بالکل قائم کیا, ایس آئی ایف سی کو لے کے گئے. آپ دیکھیں ایس آئی ایف سی کیا تھی, ایک پراپرلی آرگنائز وے میں لوگ کام کر رہے تھے. گلف سے اگر آپ بات کریں 70-80 بلین کے ایم او یو سائن ہو گئے ان 6 ماہ کے اندر. اگر ہم بات کر رہے ہیں نا قانون کے اوپر اور فری ٹریڈ کے اوپر, انہوں نے جی سی سی کنٹریز کے ساتھ معاہدہ کر کے فری ٹریڈ انٹروڈیوس کیا. تو یہ جب 6 ماہ میں کر سکتے ہیں تو پھر یہ تو عوامی حکومت ہے, سیاست دان ہے, تو یہ تو میرے خیال سے اس سے ڈبل سستی کر سکتے ہیں. اگر وہ 360 سے 260 تک لے آئے, 332 سے 260 تک لے آئے, تو آج 280 سے جو بھی حکومت آئے گی اس کو 180 تک تو لانا چاہیے نا ایک سال میں. عزیر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو آپ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا آپ ابھی لکھا تو نہیں, ابھی فیصلہ کر رہے ہیں, ابھی یہ پروسیس میں ہے, تو یہ کیا لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں آئی ایم ایف کو جو خط جو لکھ رہے ہیں وہ ایک غلط جو ہے نا طریقے سے اس کو لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم ان کو منع کر رہے ہیں لون دینے سے. اچھا, ہم ان کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آپ کے خلاف. اچھا, کیونکہ پی ٹی آئی ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ لون دے رہے ہیں وہ چوری کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں. صحیح. اگر چوری کا مینڈیٹ لائے ہوئے لوگوں کو اگر آپ لون دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لون ویسے ہی استعمال ہوگا جیسے پچھلے 30 سال سے پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے. تو ہمارا اسٹانس صرف یہ ہے کہ ہم ان کو ایک ان کے علم میں یہ والی بات لے آئیں, اور کافی حد تک ہم ان کے علم میں یہ والی بات لے کے نون آ لیگ چکے تو یہ ہیں. کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں زیادہ لون لیا ہے, 75 سالہ تاریخ میں کبھی لون نہیں لیا گیا جتنا 3.5 سالوں میں لیا گیا. نہیں, بالکل ایسا نہیں. اگر آپ اسٹیٹ چیک کریں تو اگر لون لیا بھی ہے تو اس کو ہم نے لگایا بھی ہے, ہم نے اس کو لگایا بھی ہے. اور یہاں تک کہ ہماری گورنمنٹ میں, جب ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت تو کرونا آ گیا تھا. کرونا کے اندر پاکستان ایک ایسی کنٹریز میں سے تھا جو کہ ترقی کر رہا تھا بنسبت ڈوبنے کے بجائے. کرونا کے ٹائم پر جب انڈسٹریز آپ کی ساری شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی, تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ آدھے سال تو ہمارے کرونا میں چلے گئے اور پھر ہم سے ہمارے خان صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. تو لون کی اگر میں اسٹیٹس کی بات کروں تو اگر آپ بہت پہلے سے دیکھ لیں, 1999 سے دیکھ لیں, آن ورڈ دیکھ لیں, اس سے بھی پہلے سے دیکھ لیں, تو لون تو یہ ہمیشہ سے لیتے آئے ہیں اور لون کا پراپر ایلوکیشن نہیں کر رہے ہیں. اگر یہ پراپر, جیسے سر نے بات کی تھی, بڑی خوبصورت بات کری کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک سے ایک ٹیلنٹ موجود ہے, ایک سے ایک ٹیلنٹ موجود ہے. اب پاکستانی عوام نے, بالخصوص کراچی کی عوام نے ٹیلنٹڈ لڑکوں کو سلیکٹ کرا تاکہ وہ جائیں نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں جا کے بیٹھیں اور جا کے پھر پراپر طریقے سے ہر کام کریں. لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا.
آخر میں فارم 47 آ جاتا ہے اور فارم 47 کچھ ایسی چیز دکھاتا ہے جو کہ فارم 45 میں ان کے کیلکولیٹرز ہی شاید کچھ ڈفرینٹ کیلکولیشنز کرتے ہیں. اچھا ندیم صاحب, انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کا امیج ہے وہ کچھ عجیب سی وہاں پہ بحث طاری چل رہی ہے. پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے, ہم جب پروگرام کر رہے تھے الیکشن سے پہلے, ہم یہ کہتے تھے جی الیکشن ہو جائیں گے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا, ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس سے نکل آئے گا, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اب الیکشن ہو گئے, اب ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا کہ جی صاف اور شفاف الیکشن نہیں, ہر جماعت ایک اپنا نیا مدعا لے کے آ جاتی ہے. مطلب جماعت اسلامی نے ابھی سپریم کورٹ سے مطالبہ کر دیا کمیشن بنانے کے لیے. تو کیسے یہ ملک کو کیسے نکالا جا سکتا ہے ان تمام چیلنجز سے؟ کون سے وہ اقدامات ہونے چاہیے ندیم صاحب؟ آپ ان سیاستدانوں کو کیا تجویز کریں گے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت ہمیں جو ہے نا کہ اس چیز کے اوپر نہیں رونا کہ کیا ہو گیا, کیا ہونے والا ہے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, چاہے وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے, کیونکہ عوام سے محبت اپوزیشن بھی کرتی ہے اور گورنمنٹ بھی, دونوں یہی کہتے ہیں. اور جب لوگوں میں بھی جاتے ہیں سب یہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر آپ سب سیاستدان ہمارے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں موجودہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب مل کے یہ سوچیں کہ ہم بعد میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ کیا الیکشنز کیا نہیں. سب سے پہلے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ عوام کی جان بچانی ہے, کیونکہ اگر گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں چچا کے, ماموں کے, کسی بھی رشتہ دار کے, مگر اگر ہاسپٹل میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو لوگ اپنی دشمنیاں بھولتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہم اپنے گھر کے بچے کو بچاتے ہیں. تو یہ گھر کا اس وقت جو بچہ ہے وہ ہماری معیشت ہے. اب معیشت کو بچانے کے لیے ہمیں وینٹیلیٹر پہ چلی گئی جی, تو اب ہمیں اس وقت جو ہے نا, ہمیں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں. مجھے آج بتائیں برازیل میں 28% انٹرسٹ ریٹس ہے مگر کوئی پیسے وہاں پہ نہیں لگاتا. افریقہ میں دنیا کا ہر چیز ہے, سونا ہے, ہیرے جواہرات ہے, کوئلہ ہے, مگر افریقہ میں لوگ کام نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ اپنے ہی ملک کو بدنام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا ملک چور ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ملک بے ایمان ہے. تو کوئی بھی کاروباری آدمی افریقہ میں یا برازیل میں نہیں لگاتا ہے. ہم نے بھی افریقہ کی طرح اپنے ملک کو برا بولنا شروع کر دیا. لیکن باہر کے سرمایہ کار تو آتے ہیں نا ہمارے پاس, ہم تو وہ تو خود بیچارے پھنس جاتے ہیں. جو آ رہے ہوتے ہیں نا, جو آ رہے ہوتے ہیں, ہم خود اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہاں نہیں آنا, یہاں تو چور ہے. ایک بیچارہ لے کے آتا ہے, دوسرا بولتا ہے چور ہے, دوسرا لے کے آتا ہے تو تیسرا بولتا ہے وہ چور ہے. سرمایہ دار پریشان ہے, جو حکومت آتی ہے ایک دوسرے کو چور بولتی ہے. تو بھائی اس ملک میں کون ہوگا وہ کرے گا؟ دیکھیں آپ کو اس وقت یہ ہونا چاہیے, آپ نے کبھی سنا ہے کہ چائنا میں, ہر جگہ دنیا میں الیکشنز ہوتے ہیں, برطانیہ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں مان رہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, ہم نہیں مان رہے اس کو, مگر کیا وہ کہتے ہیں ہمارا امریکہ چور ہے؟ نہیں. ہماری یہاں مصیبت یہ ہے کہ جب ہم اتنا اپنے ملک کی بدنامی کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, معذرت کے ساتھ تمام سیاستدان, اور یہی نتیجہ ہے کہ آج ہم اس دن پہ پہنچے. یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا, پچھلے 25-30 سالوں میں جہاں میں نے دیکھا ہے. آپ یہ چیز تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے جب انتخابی مہم دیکھی عزیر غوری صاحب, تو ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ تھی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے پی ڈی ایم میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مطلب ہم سوچتے نہیں ہیں بولتے ہوئے کہ ہم کیا بول رہے ہیں, کس کو بول رہے ہیں. ہمیں ایک مہینے بعد پھر انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے, انہی کے ساتھ. تو مطلب عوام جو ہے وہ ویسے ہی مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے کہ ان کے تو قول و فعل میں ہی کوئی اتنا تضاد ہے. تو یہ تو امیج ویسے ہی متاثر کر دیتا ہے. دیکھیں آپ اگر پی ٹی آئی کا اسٹانس دیکھیں تو ہم نے جس کے خلاف بولا ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھے. اچھا, آپ ہمیں دیکھیں, ہم نہیں بیٹھے. ہمارے پاس آپشن تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کا, ہم نہیں بیٹھے کیونکہ ہمیں لوگوں نے سلیکٹ کیا. ہماری جو ٹوٹل کاؤنٹ فارم 45 کے لحاظ سے جو سیٹ ہے 183 ہے, ہم تو گریٹر میجورٹی میں تھے, تو ہم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے. ہم چاہتے پیپلز پارٹی کے ساتھ مرجر کرنے کے بعد ہم اپنی گورنمنٹ فارم کرتے, اپنا پی ایم لاتے, خان صاحب کو بھی باہر لے آتے, لیکن ہم نے وہ چیز ایکسرسائز نہیں کری. ہم لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ نہیں کھیل سکتے.
لوگوں نے اگر اپنا مینڈیٹ دے کے ہمیں سلیکٹ کیا ہے, ہم اس کے ایموشنز کے ساتھ کیوں کھیلیں؟ بلکہ آپ دوسرے اینڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی کو, ایک دوسرے کو کیا کیا باتیں کیا کرتے تھے. لیکن کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے عوام کے مفاد میں. دیکھیں 25 کروڑ عوام, اگر آپ کے بقول اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سارا مینڈیٹ ہے, تو تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کر کے کیا برائی تھی کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جاتے اور پھر آپ بالکل بات صحیح فرما رہی ہیں, لچک کا مظاہرہ ہم بالکل کرتے ہیں 25 کروڑ عوام کے مفاد میں بقول آپ کے, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ہم گریٹر میجورٹی میں نہیں ہوتے. اچھا, آن پیپرز مطلب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ یس, ہمارے پاس یہ میں لے کے آیا ہوں آج فارم 45, 320 میرے پولنگ اسٹیشنز تھے. ٹھیک ہے, میرے پاس 320 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 موجود ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے 183 جو ہیں اس کے فارم 45 موجود ہیں, اور کل ملا کے 202 سیٹس ہیں ہماری. اب آپ بات بتائیں 179 کہاں کھڑا ہوا ہے اور 202 کہاں کھڑا ہوا ہے؟ فارم 45 میں بھی کچھ کیا ہوا ہے کچھ, اس کے بارے میں عرض کروں. دیکھیں ہم نے جیسے ہم نے ای سی پی میں بھی گئے, ہم پہلے ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے ہمیں ای سی پی میں بھیجا, الیکشن کمیشن میں ہمیں وہاں پر جو ہے سنا کیا تھا. عزیر غوری صاحب بڑی معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے عزیر غوری صاحب اپنی بات کر رہے تھے. عزیر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے ہی یہ فارم 47 کا ہمیں پتہ چلا تھا رزلٹ میں, اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے تھے. ہائی کورٹ نے ہمیں الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر بھیجا, ہم وہاں پر گئے, ہم پورا اپنا اسٹانس وہاں پر ہم نے پیش کیا, اور وہاں پر انہوں نے اس میٹر کو ٹریبیونل میں ریفر کر دیا. ٹھیک ہے, تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو لگ بھگ 202 سیٹس اور 183 ٹو بی اسپیسیفک فارم 45 کے حوالے سے 183 سیٹس ہم جیت چکے ہیں. تو وی ہیو دی کلیئر مائنڈ, ہمارا پورا مینڈیٹ ہے, ہمارے پاس گریٹر میجورٹی ہے. بیٹھتے تب ہیں جب ہمارے پاس گریٹر میجورٹی نہ ہو, ہمیں ضرورت ہو کسی کے ساتھ بیٹھنے کی. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارا پورا حق ہمیں دو, ہمیں اسمبلی میں آنے دو. اس کے بعد پھر ہماری پرفارمنس پہ اگر آپ کرٹیسائز کرتے ہیں, اگر ہم پرفارم نہیں کرتے تو بے جسٹیفائڈ بھی ہے. ہمیں آنے دیں, ہمارے سارے پڑھے لکھے لڑکے ہیں, ہم آگے پرفارم کریں گے اور پرفارمنس اپنی دکھائیں گے. اور یہ جو ہماری جو انڈسٹریز سفر کر رہی ہیں, کاٹن انڈسٹری ہو گئی اور جو انڈسٹریز ہو گئی الیکٹریسٹی کی وجہ سے, ان سارے مسئلوں کو انشاءاللہ تعالی ہم حل کریں گے, پرووائڈڈ ہمیں آنے دیا جائے. آج مراد علی شاہ صاحب جب اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے تو انہوں نے بڑا ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اب واقعی ہمیں سندھ کے عوام کے لیے خدمت کرنا ہی پڑے گی, ہمیں ان کا کام کرنا ہی پڑے گا, ان کے مسائل کو حل کرنا ہی پڑے گا. تو اس سے پہلے یہ سنجیدگی کیوں نہیں تھی, یہ ایک الگ بحث ہے. ابراہیم اعظمی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب, بہت شکریہ. السلام علیکم ابراہیم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ابراہیم صاحب گفتگو آپ سن رہے تھے, یہ جو آنے والی حکومت ہے, اب جو حکومت بن رہی ہے, کیا اس کا دار و مدار پھر وہی IMF کے پہ چلا جائے گا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے آنے والی حکومت کے چیلنجز کو؟ پھولوں کی سیج ہے یا کانٹوں کا تاج ہے؟ دیکھیں IMF کے ساتھ تو بہت سارے پیکیجز ہوئے اور ہر حکومت نے تقریباً IMF سے ڈیل کی ہے. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ ان کی لیجیٹیمیسی کا ہے. یہ صحیح معنوں میں منتخب نمائندے نہیں ہیں. اب یہ پیپلز پارٹی والے اور یہ نواز شریف والے اور یہ جو آپ کے MQM ہیں, یہ ان کے لیم ایکسکیوزز ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی تو ہر دفعہ ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ دھاندلی ایسی ہوئی کہ جو وزیر اعظم بن رہے ہیں وہ لاہور سے ہار گئے ہیں, جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں وہ اپنی صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہار چکی ہیں. ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ پارلیمانی تاریخ میں کبھی بھی ہوا ہوگا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اپنی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نہ جیت سکے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ نریندر مودی اپنا الیکشن ہار جائیں گے, یا کبھی ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر نے کبھی الیکشن ہارا ہو لاڑکانہ سے, کبھی عمران خان نے میاں والی سے کوئی الیکشن ہارا ہو, یا اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے کوئی لاہور کے ماڈل ٹاؤن سے کوئی الیکشن ہارا ہو. کبھی ایسے نہیں ہوتا. اب تو یہ ایسے منتخب نمائندے ہیں جن کے ساتھ عوام کی حمایت ہی نہیں ہے. MQM نے کراچی سے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی, انہوں نے پولنگ اسٹیشن نہیں جیتا, ان کے جو ہے وہ 1 لاکھ ووٹ بھی پورے نہیں بنتے. ابراہیم صاحب آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب فارم 45 کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. کراچی یہ لاہور یہ ہائی کورٹ بار کے اندر MQM کے ایک منتخب نمائندے آئے تھے ہار پہن کے, کئی لوگوں نے ان سے ہاتھ نہیں ملا ہے, ان کے اٹھ کے گلے نہیں ملے, ان کی مٹھائیاں انہوں نے نہیں کھائی. اچھا, وہ تو کہہ رہے کہ فارم 45 میں بھی آلٹر کیا ہوا ہے.
फॉर्म 45 भी एक के पास नहीं है, कई लोगों के पास फॉर्म 45 है। सुन्नी तहरीक वालों के पास है, पीपल्स पार्टी वालों के साथ है, कई लोगों के पास ये फॉर्म 45 होंगे जो कैंडिडेट हैं और उस पोलिंग स्टेशन पे वो लोग रुके थे। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमजोर लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इससे पहले मार्शलों भी लगते रहे, लेकिन उनके पीछे फौजी ताकत होती थी। ये मुंतखब नुमाइंदे ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, लेकिन ये मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। अच्छा। और अगर फौजी ताकत है तो वो फौजी ताकत भी हमारे सामने नहीं आ रही, वो भी पर्दे के पीछे है, वो बराह रास्त हुकूमत नहीं करे जिस तरह माशाल्लाह हुकूमतें क्या करती थी। तो ये पाकिस्तान की अजीब और गरीब हुकूमत है और मुझे नहीं लगता कि 3 महीने भी ये गुजार सके। अभी इनको बजट पेश कर रहे हैं, अभी गर्मियां आ रही हैं, अभी बिजली के बिल जो है वो आवाम की चीखों निकाल देंगे। लिहाजा इस हुकूमत के लिए आगे चलना कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो इब्राहिम साहब आप समझते हैं कि क्या वफाकी बजट के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन सकती है? आपने पिछली दफा भी कहा था, मैंने कहा था कि ये मुस्लिम लीग नून ने अपने सर पे गन का टुकड़ा लिया है। पीपल्स पार्टी वो जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती। वहाँ हम समझ रहे थे कि बिलावल भुट्टो एक बार फिर वजीर खारिजा बनेंगे और उनकी जो केमिस्ट्री बन गई थी जब ये 16 महीने की उन्होंने हुकूमत की थी PDM 1 में, तो ये शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट करके वजीर खारिजा बनेंगे। लेकिन लगता है कि खुर्शीद शाह साहब ने आज जो बयान दिया है, इससे ये लगता है कि ये लोग हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। पीपल्स पार्टी के लोग वो दूर से नजारा देखना चाहते हैं मुस्लिम लीग के डूबने का, और ये मुस्लिम लीग का, MQM का और ANP का ये आखिरी इलेक्शन था जो इन्होंने गुजार लिया 2024 में। अच्छा इब्राहिम साहब, मरियम नवाज ने बड़े वादे कर लिए, बड़े दावे कर लिए, उन्होंने पूरी 3 इजलास कर लिए पहले ही दिन, और थानों के भी वो उन्होंने दौरे कर लिए। बहुत मुतहरिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बड़ा एनर्जी अपना लेवल वो शो कर रही हैं। आप समझते हैं कि शरीफ ख़ानदान की जो सियासत है वो अब मरियम की कारकर्दगी पर मुनहसर है, मरियम नवाज के इर्द गिर्द ही घूम रही है? पैसे है नहीं बजट में, वोट बैंक उनका है नहीं, ये इस तरह कौन सी कारकर्दगी दिखाएंगी? ये तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अगर लाइटर नोट पे सुनना चाहें। जी जी। एक बंदर था जिसको डॉक्टर बनाया गया था। अच्छा। कि भाई आप डॉक्टरी करो, यहाँ जंगल में बीमार होते हैं। तो एक हिरन बीमार हो गया तो वो उछल रहा था, बंदर उछल, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, वो उछल कूद कर रहा था। इतने में तो वो हिरन मर गया। तो उसको पूछा कि भाई ये क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत उछल कूद की। ये किसी की उछल कूद से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। आपको लेजिटिमेसी दिखानी है कि आप लेजिटिमेट हो या नहीं। आप अपनी सूबाई असेंबली की सीट हार गई हो, वजीर आला बन गई हो, किसी ने आपको वजीर आला बना दिया और अब बन गई हो, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया फॉर्म 47 की बुनियाद पे। इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती। अच्छा। हुकूमतें चला करती है फौजी ताकत की बुनियाद पे या अवामी हिमायत की बुनियाद पे। फौजी ताकत इस हुकूमत के पास है नहीं बराह रास्त, और अवामी ताकत इनके पास है नहीं। ये हुकूमत कब तक करेंगे और कैसे करेंगे? नदीम साहब, ये जो अब सिचुएशन, इब्राहिम साहब ने तो प्रेडिक्शन कर दी, उन्होंने कहा 3 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती ये गवर्नमेंट। इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, बात मैं इस वक्त फ्यूचर का मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस वक्त अभी तक जब तक के नुमाया तौर पर पता नहीं लगेगा कि मिनिस्ट्रीज किसको दी जा रही है, किस तरह की इकोनॉमिक टीम होगी, क्या इनके मसले को सामने रखा जा रहा है या नहीं। और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए काम करना है, क्योंकि सारे लीडर्स यही कहते हैं ना कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जो भी ऑपोजिशन है वो अपने प्रपोजल्स दें असेंबली में और नुमाया तौर पे आवाम को बताए जनाब हमारे पास ये नुस्खा है बिजली की कीमत कम करने का, मगर हुकूमत नहीं मान रही, ताकि आवाम को, मगर ये कह देना कि जी तुम खराब हो, मैं होता तो चांद तोड़ लाता, ये नहीं। क्योंकि अब ये बात है कि जनाब प्रैक्टिकली लेट्स टॉक अबाउट इट, फैक्ट्स एंड फिगर, कि मेरे पास ये फॉर्मूला है बिजली कम करने का, मेरे पास ये फॉर्मूला है महंगाई कम करने का, चाहे वो एक आम पाकिस्तानी का है, चाहे वो ऑपोजिशन का है, चाहे गवर्नमेंट का है, अपनी आवाज उठाए। क्योंकि बातों से कुछ, इन बातों से वो कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा पेंटर हूं, कहा कि जनाब कुछ पेंटिंग करें तो ब्रश भी नहीं उठा सके। तो अब वो वक्त आ गया जो वाकई में है और अवाम उसको शाबाशी देगी, पसंद करेंगी। देखिए, अगर आपके किसी भी सियासतदान को मैं कह रहा हूं आपके पास कोई फॉर्मूला है ना बिजली की कीमत कम करने का, लाइए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा होगा, सारी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, फॉर्मूला ला के दिखाइए। इफ एंड बट्स पे नहीं करके मैं होता तो ये होता, जनाब लाइए, हुकूमत में है
تو بھی آئیے, اپوزیشن میں تب بھی آئیے, کیونکہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے آئے, الزامات بتانے نہ کریں. دیکھیں آج پان والے کو بھی پتا ہے کہ جی سیاست میں یہ ہو رہا ہے, دودھ والے کو بھی پتا ہے, مگر بھائی اگر پان والا پان سستا کرتا ہے, دودھ والا دودھ سستا کرتا ہے, تو وہ اپنے فارمولا بتائے نا. ہم سب ایک دوسرے پہ یوں انگلی دکھا رہے ہیں, جبکہ یہ 3 انگلیاں ہمارے اپنے طرف آ رہی ہے. مہنگائی کون کرتا ہے؟ پرائم منسٹر نہیں کر رہا. یہ دودھ میں پانی کون ملاتا ہے؟ کوئی منسٹر نہیں ملا رہا ہوتا ہے. جناب عوام کو بھی دیکھنا پڑے گا, سیاستدانوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, یا صرف اسی طرح 70 سالوں میں ہم نے یہی کیا, وہ پارٹی چور ہے, یہ پارٹی خراب ہے, یہ اگر ہم ہوتے تو چاند تارے توڑ لاتے. ہم تو مجبور تھے, اس وجہ سے ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, ہم تو مجبور تھے, ہمارے پاس فنڈز نہیں آئے تھے, اور پھر 4.5 سال کے بعد کہتے ہیں جناب ہم اب اس حکومت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ ایسی حالات جو ہے ہم نے دیکھے ہیں. سیاستدانوں کے دعوے بھی ہم نے دیکھے ہیں. کسی نے کہا 300 یونٹ مفت دے دیں گے, کسی نے کہا پانی دے دیں گے, کسی نے کہا یہ دے دیں گے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا را الفاظوں سے جو ہے نا پیٹ نہیں بھرتے. آپ طریقے سے کام کریں. تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں, اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں, نعرے نہ لگائیں, آپ کچھ بتائیں کہ جناب اس طرح سے اگر ہم ہوتے تو اس طرح سے حکومت چلاتے. فارمولا لائیں, اسمبلیوں میں بیٹھے, وہی ہوگا سڑکوں پہ دھرنا, روڈوں پہ آگ لگانا, پھر جناب بجلی کی قیمت کم کرو. سڑک پہ ایمبولینس بیچارہ, وہ جو ایمبولینس میں بندہ ہوگا وہ مر جائے گا, سڑکوں پہ لوگ پریشان ہوں گے. یہ اگر حرکتیں کریں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. آپ آئیے دیکھیں, ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. اپوزیشن بھی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے بعض وقت بعض ملکوں میں کہ حکومت سے زیادہ لوگ اپوزیشن کو پسند کرتے ہیں. مگر اپوزیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم. آپ کرٹیسائز کریں تو اس کو حق ہے آپ کا کرٹیسائز کرنا. اسٹرانگ اپوزیشن ملک کے لیے اچھا ہے. آپ پروپوزلز لائے, آپ وہاں اسمبلیوں میں لڑیں کہ جناب یہ عوام کے لیے یہ قانون بنائے. ہمارے یہاں ہر سال ہر سبب یہ ہوتا ہے. پچھلی حکومت 2018 کی اٹھا کے دیکھتے ہیں, وہ فائنانس منسٹر صاحب عمران خان صاحب کے کہتے تھے جی جناب 18 روپے کلو ٹماٹر ہے, 400 روپے ٹماٹر نکلتا تھا. وہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ جناب میں آؤں گا اور دیکھنا ڈالر یوں نیچے آ جائے گا, ڈالر نیچے نہیں آیا. وہ پیٹرول کو نیچے آئے گا, ڈار صاحب آئیں گے آگے, کوئی پیٹرول نیچے نہیں آیا. یہی کراچی کا ایم کیو ایم کہتی تھی یہ ہم کراچی کو پیرس بنا دیں گے, نہ کراچی پیرس بنا. نہیں مصطفیٰ کمال نے تو بڑا کام کیا ہے. دیکھیں وہ 2015 سے پہلے اور نعمت اللہ صاحب نے بھی بڑا کام کیا. دیکھیں 2 ایم کیو ایم ہے, ایک 2015 سے پہلے کی, فاروق ستار صاحب نے بھی بڑا کام کیا. 2000 دیکھیں پھر آپ پھر اس شخص کو کریڈٹ دیں جو 2015 سے پہلے کا جو لیڈرشپ جس کے پاس تھی. مگر 2015 سے لے کے سن 2024 کا حساب اگر آپ بنائیں گے نا, جو کہ الگ ایم کیو ایم ہے, جو کہ نہیں ایم کیو ایم ہے. عزیر صاحب اب یہ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کی اپوزیشن میں جانے کا فیصلہ نون لیگ کے حتمی مذاکرات سے اب ہم کریں کہ ہم نے اپوزیشن میں جانا ہے. ایم کیو ایم کے جو جیسچر ہے, جو ان کا اسٹانس ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایم کیو ایم کبھی بھی نون لیگ کیا, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی کام کر چکی ہے نا ایم کیو ایم, آپ کے ساتھ بھی گورنمنٹ میں شامل تھی. میں ایک بات کہوں گا, ایم کیو ایم کوئی سیٹ جیتی ہے ہی نہیں. ان کو تو وہ تحفے میں ساری سیٹیں مل گئی. اب یہ نیگوسیشن کے سٹیج پہ ہے ہی نہیں. اچھا, جو ان کو بولا جائے گا یہ والی بات مانیں گے. اچھا, وہ 3 وزارتوں کی بات ہو رہی ہے, 3 وزارتیں مانیں گے. یہ آپ بریکنگ دے رہے ہیں پروگرام میں؟ نہیں بریکنگ نہیں دے رہا, یہ میں آپ کو جو بات میں کر رہا ہوں یہی ہوگا. دیکھیں بات نیگوسیشن یا اپنی بات منوانے کے لیے جو ہے نا مینڈیٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عوام نے ان کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا. اچھا, جب عوام نے ریجیکٹ کر دیا اور ان کو خود یہ والی بات اچھی طریقے سے معلوم ہے, جو اگر میں بات کروں 248 کی تو خالد مقبول صدیقی صاحب 18,000 ووٹ تھے اور وہاں پر ارسلان خالد کے 90,000 ووٹ تھے. اس ایریا سے عزیز آباد سے میں بات کر رہا ہوں. اپنے حلقے سے بات کروں تو لیاقت آباد جو مین گڑھ ہے, ارم بیکری, وہاں سے میں نے لیڈ ماری ہے. تو جب عوام نے ریجیکٹ کر دیا ان کو اور ان کا اپنا پیور مینڈیٹ نہیں ہے, تو یہ اس اسٹیج میں ہی نہیں ہے کہ نیگوسیشن کچھ کر سکیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جیسا بولیں گے یہ ان کی بات مانتے جائیں گے. گائیڈ لائن دی جائے گی اور وہ پھر آگے یہ فالو کریں گے, یہی فالو کریں گے, یہ فالو کریں گے, کیونکہ یہ اس اسٹیج میں نہیں ہے کہ اپنی بات منوا لیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی نظر میں کیا گائیڈ لائن ہو سکتی ہے, کیا آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں مجھے تو پہلے یہ لگ رہا تھا کہ ان کا تو گورنر بھی نہیں آنے والا. اچھا, ٹھیک ہے, وزارتوں کی جہاں تک بات ہے, یہ 3 وزارتیں ان کو
دے دی جائیں گی. 6 کلیم کر رہے تھے, 3 جو اقدار تھے ان کو. اور پھر جو بات کی تھی ابھی سر نے, ہمارے وکیل صاحب نے, وہ بالکل صحیح بات کی تھی. انہوں نے 3 مہینے کہے, خیر میں یہ 6 مہینے دیکھتا ہوں, کیونکہ امریکہ کا جو الیکشن ہے وہ بہت زیادہ, میں نے 3 مہینے بڑھا دیے اور میں 6 مہینے دیکھتا ہوں کہ 6 مہینے تک جو ہے نا یہ فیور کر رہے ہیں نون لیگ کو, اس کا مطلب ہے نہیں, میں کوئی فیور نہیں دیکھیں, آپ 3 مہینے آپ نے بڑھا دیے ان کے, آپ تو فیور کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں, ایم کیو ایم کو اگر کامیاب ہونا ہے تو وہ 2015 سے پہلے والا ایم کیو ایم بننا پڑے گا. اچھا, جہاں گلیوں میں ہر جگہ پہ سڑکوں پہ ان کے اپنے لیڈر اسکوٹروں پہ جا کے صفائی بھی کرتے تھے, محلہ کمیٹی بھی ہوتی تھی, اور پھر فنڈز کا انتظار کیے بغیر کام شروع ہوتے تھے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ عوام نے بھی اور تمام لوگوں نے سپورٹ دیا. یہ چیزیں تو میں نے ابھی انتخابی مہم میں دیکھی ہے کہ ٹریفک پھنسی ہوتی تھی, کیمپ لگے ہوئے, 3 جماعتوں کے کیمپ لگے ہوئے, وہاں پہ کھانا پینا چل رہا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے, لیکن کوئی بھی اٹھ کے ایون کہ ٹریفک کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. وہ صرف اگر کوئی گاڑی 2015 والی سے پہلے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کوئی بھی جماعت, کسی کی بھی جماعت کی بات کریں, دیکھیں جب آپ عوام سے ووٹ کی توقع رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے کام بھی کرنے پڑیں گے, آپ کو اس کا بڑھ کے خدمت بھی کرنی پڑے گی. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ صرف پاکستان میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز بھٹو نے لگائے تھے, جو آج لوگ کہتے ہیں نا بھٹو زندہ ہے. دیکھیں کارکردگی کے اوپر کام ہوتا ہے. اگر ہم 2015 سے پہلے کا ایم لیتے ہیں تو اس کو آج بھی لوگ, لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو بڑا سوالیہ نشان ہے اور وہ عوام دیکھتی ہے. ابراہیم ازمی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں آج سندھ کابینہ کے الوداعی اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کے درمیان میں تلخ کلامی ہو گئی اور بات دھمکیوں تک چلی گئی, بڑا سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے, بڑے الزامات کی بوچھاڑ ہوئی ہے. دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی 15 سال سے حکومت کر رہی ہے جی, ٹھیک ہے نا. آپ احمد جینا روڈ سے کیپری سینما کے سامنے گزر کے گد دکھائیں, آپ شارع لیاقت دیکھ لیں, سیوریج کی لائنیں دیکھ لیں, سڑکوں پہ گھرے پڑے ہوئے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا روڈ احمد جینا روڈ جو قائد اعظم کے نام, انہوں نے ہماری جمہوریت کا کیا حال کر دیا ہے, انہوں نے ہماری معیشت کا کیا حال کر دیا, اور انہوں نے ہمارے سیوک جو سروسز تھے ان کا کیا حال کر دیا. یہ پیپلز پارٹی نے یہ 35-40 سال سے یہ نواز شریف اور یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں ایم کیو ایم, اب انہوں نے 30-40 سال سے اگر یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے مسلم نون پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جب ان کا مینڈیٹ ختم ہو گیا, جب ان کے مبارک ہوا نکل چکی ہے, جب یہ چہرے کارتوس ہو چکے, تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ڈیلیور کریں گے. اب میں ان کے پاس عوامی حمایت. اب تو مراد علی شاہ صاحب نے آج بولا ہے نا, انہوں نے اجلاس میں کہا کہ اب ہمیں واقعی خدمت کرنی پڑے گی. اس کا مطلب ہے اب وہ 15 سالوں بعد سنجیدہ ہو گئی نا پیپلز پارٹی, اب خدمت کر کے دکھائے گی وہ. اچھا, میرے باتوں پہ اعتبار, ہم خوشی سے مرنا چاہتے, خوشی سے مرنا چاہتے جی, جو ہم اعتبار کرتے ان پہ. اچھا, یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں. مراد علی شاہ بھی 7-8 سال سے ہیں, ان سے پہلے جو قائم علی شاہ تھے وہ 7-8 سال سے تھے. 15 سال انہوں نے گزار رہے ہیں. مراد علی شاہ بھی کوئی نئی شخصیت نہیں ہے, یہ دوسرے لوگوں سے بہتر ہیں, لیکن جب یہ ڈلیور نہیں کر سکے, جب یہ سڑکیں نہ بنا سکے, سیوریج کا انتظام نہ کر سکے, تو ہم سے آگے کیا توقع رکھے کہ یہ پلانٹیشن کریں گے, یہ روشنیاں لگائیں گے, یہ پارک بنائیں گے. یہ بنیادی سیوریج اور سڑکیں ہمیں نہیں دے سکے جو ہر گزرتے ہوئے آدمی کو نظر آتی ہے. باہر سے اگر ہمارے مہمان آتے ہیں تو ہمیں شرط کی ہوتی ہے کہ یہ نہ آئے سکتا ہے. اب سعودی عرب سے, امریکہ سے اور انگلینڈ وغیرہ سے جو مہمان آتے تھے انہوں نے آنا چھوڑ دیا. ایک بزرگ خاتون آئی تھی, 65-70 ان کی ایج تھی, اور یہ جو کہ پاکستان سے گئی تھی, وہ جب ینگ تھی کینیڈا, وہ بولا کہ بالکل شہر کا حال برا ہے. اور وہ سارے لوگ جتنے بھی پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے بانی کو پسند کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے 40 سال سے حکومت کر کے ملک کا کیا حال کر دیا. اگر آپ پچھلی حکومت کو دیکھیں جو 2018 تک تھی, 18 سے جو 2022 تک تھی, تو 5.5% پر کیپٹل انکم اور 6% پر کیپٹل انکم تھی کے تیسرے اور چوتھے سال. آپ کے یہاں اس کی لیبر نہیں مل رہا تھا فیصلہ آباد, گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں. آپ جو ہے وہ 4 آپ کی بمپر کراپ ہوئی تھی, آپ کے فورن ریمیٹنس بڑھ رہے تھے. یہ کریں گے کہ آگے یہ معیشت کے حوالے سے اگر یہ بتا دیں کہ ہم مسئلے کا حل کیا کریں گے. آپ نہ ایکسپورٹ ہماری بڑھا سکتے ہیں, نہ آپ کو غیر ملکی پاکستانی آپ اعتماد کریں گے کہ وہ آپ کو یہاں پیسے بھیجیں, نہ اب آج اخبار میں خبر آئی ہے کہ سندھ کے اندر جو کھادیں ہیں اور جو کیڑے مار دوائیں ہیں وہ نقلی ہیں. جب آپ بتائیں گے, جب کسانوں کو آپ صحیح طریقے سے کھاد
और बीज और कीड़े मार दवाएं नहीं दे रहे तो वो क्या फसल उगाएगा? यहाँ तो और भी बहुत कुछ नहीं है इब्राहिम साहब, ना कुत्ते के काटने की वैक्सीन है, बच्चे बेचारे वो जाते हैं। फसलें आपकी मईशत की बात कर रहा हूँ जी। कि जो मईशत में जो आपका बेड़ा गर्क होगा, आपकी इंडस्ट्री में बेड़ा गर्क होगा, आपकी फॉरेन एक्सचेंज आपके पास नहीं होगा, तो किस तरह आप 31-32 ठीक है अरब डॉलर इब्राहिम का क्या आजमी साहब, वापस वक्त अब मुख्तसर रह गया है, आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं, जल्दी से बता दीजिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर लोगों की समझ में आ जाए, फॉर्म 45 की बुनियाद पे अगर आप रिजल्ट का अनाउंस कर देते हैं, अब चूंकि इतना वक्त पीछे आगे निकल गए ये लोग कि अब ये लोग नहीं मानेंगे। अब जिन लोगों को आपने हुकूमत दे दी है वो नहीं मानेंगे, इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है, तो पाकिस्तान एक गिरदार में फंस गया, एक दलदल में फंस चुका है। ठीक है, अगर इनकी समझ में बात 1 महीने पहले ये बात आ जाती और ये फॉर्म 45 की बुनियाद पे इलेक्शन का अनाउंस हो जाता, तो ये नए लोग जो उम्मीदें लगा के बैठ गए एनसीएम वाले, ठीक है, और ये नवाज शरीफ वाले, तो इनकी उम्मीदें में होती। ठीक है, बैरिस्टर उजैर गौरी साहब से बात कर लेते हैं, टाइम बिल्कुल अब मुख्तसर रह गया है। बैरिस्टर साहब, लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा। मैं ये बात कहना चाहूंगा, आपने पूछा था दरमियान में कि फॉर्म 45 दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। देखें, चोरी करने के लिए भी ना थोड़ी सी अकल की जरूरत होती है। अच्छा, जो फॉर्म 45 आ रहे हैं, जो बाकी तमाम जो 30 के करीब कैंडिडेट हैं, जो उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, वो सारे एक हैं। ठीक है, और MQM कुछ अलग ही फॉर्म 45 लेके आ रही है और बाकायदा मौजूदा फॉर्म 45 के ऊपर ऑल्ट्रेशन कर रही है। ठीक है, तो ऑल्टर करके आ रहे हैं। ठीक है, नदीम साहब, आप भी लास्ट कमेंट दे दीजिए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है जी, तमाम सियासतदानों से, खुदा हमारे पर रहम कीजिए, असेंबलियों में बैठ के ये सोचें कि महंगाई कैसे कम करेंगे। सड़कों पे आके आप और महंगाई पैदा कर लेंगे, लोगों के साथ दुश्मनी कर रहे होंगे आप। तो अगर आपको जो कुछ भी करना है, आप प्रपोजल्स अपने लेके आए, अवाम को, मीडिया को, असेंबली में बताएं कि ये है फॉर्मूला महंगाई खत्म करने का, और जिसके पास भी है वो ले आए। बहुत शुक्रिया नदीम बाकी मौलवी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उजैर गौरी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। एडवोकेट इब्राहिम आजमी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, खुद एहतसाबी की अशद जरूरत है, मुआशरा अखलाक की गिरावट का शिकार हो चुका है और बहुत जरूरी है कि अपने आप को ठीक किया जाए, तभी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।